مروہ گھبرا گئی اور بے اختیار پیچھے ہٹنے لگی۔ رکیے، براہ کرم پرسکون ہو جائیے اور میری بات سن لیجیے۔ یہ تیمار تھے، انہوں نے کہا تھا یاٹ پر بے ہوش ہونے کے بعد آپ کو اسپتال لے جایا گیا تھا، اسی لیے وہ مجھے آپ کی حالت دیکھنے لائے۔ جب میں یہاں آ گئی ہوں تو کیوں نہ مجھے ایک سادہ سا معائنہ کرنے دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ سب ٹھیک ہے کہ یہ نہیں۔ وہ بھاگنے کی خواہش کو روکتے ہوئے اپنی تجویز پر ڈٹی رہی کیونکہ اب واپس مڑنے کا کوئی راستہ نہ بچا تھا۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر نشان کو روز دیکھنے کی امید پر زور دیا۔ تیمار درست کہہ رہا تھا، اگر وہ اپنی صلاحیت ثابت کر دیتی تو شاید آہان اس کی بات مان لیتا، لیکن تجویز سنتے ہی وہ شخص اچانک کہکا مار کے ہنس پڑا۔ کیا تم مذاق کر رہی ہو؟ میں کوئی بیوقوف نہیں جو اپنی موت کو دعوت دے۔ مروہ، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، مجھے تمہاری خبیث اسکیم کا پتہ ہے اور میں کبھی نہیں چاہوں گا تم نشان کو مجھ سے چھین لو۔ تم چاہتی ہو کہ میں جلد مر جاؤں تاکہ تم اپنے بیٹے کی سرپرست بن کر اقتدار سنبھالو، ہے نا؟ خواب دیکھو۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو کوئی اچھی تجویز لگتی ہے، مگر میں کبھی ایسی گھٹیا چال نہیں چلوں گی۔ انتہائی جھنجھلاہٹ میں مروہ ہنس پڑی اور اس کے لہجے کے مطابق کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ تم غلط ہو آہان، میں ایسے کیوں لے جاؤں گی جب میں اس کی حیثیت کو تمہارے جانشین کے طور پر استعمال کر سکتی ہوں۔ جیسے ہی تم مرے وہ سیال خاندان کی سلطنت کا وارث بن جائے گا اور ساری زندگی چین سے گزرے گی۔ میں ایسے تم سے الگ کبھی نہیں کروں گی جب تک کہ میں بھی تمہاری طرح پاگل نہ ہو جاؤں۔ مروہ، ہمت ہے تو یہ دو بات دوبارہ کہو۔ اس کی طنزیہ بات نے آہان کو غصے کی انتہا پر پہنچا دیا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر قاتلانہ سائے چھا گئے، جیسے اگر مروہ نے ذرا بھی غلط جملہ کہا تو وہ اسے نگل جائے گا۔ خوف کے باوجود مروہ نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ میں کون سی غلط بات کہی ہے؟ میں نے تو صرف آپ کی یہ حالت چیک کرنے کی پیشکش کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو مارنا چاہتی ہوں۔ اگر میں آپ کے انداز میں جواب دے دوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ میری بھی آخری بات سن لیجئے۔ اگر آپ میرے بیٹے کے والد نہ ہوتے تو میں آپ پر ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتی، کیونکہ آپ اس قابل ہی نہیں، لیکن کیونکہ آپ نشان کے والد ہیں، میں یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ میرا بیٹا کم عمری میں یتیم ہو جائے۔ ڈرائنگ روم میں موت جیسی خاموشی چھا گئی، جیسے طوفان سے پہلے کا سناٹا۔ ملازمہ کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی اور وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، کاش وہ یہاں نہ ہوتی، کہیں اور ہوتی۔ یا خدا، یہ عورت آخر ہے کون؟ اس نے مسٹر سیال کو آدھی رات کو للکارنے کی جرت کیسے کی؟ اسے کیا حق ہے کہ وہ ان پر چیخے؟ مس زروکی کبھی بھی مسٹر سیال سے اس طرح مقابلہ نہ کرتی۔ یہ عورت تو بالکل ان کے برعکس ہے۔ جب ملازمہ بہانہ ڈھونڈ کر وہاں سے کھسکنے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی تو ایک ننھا سا لڑکا زینے سے اتر آیا اور اس خوفناک تناؤ کو توڑ دیا۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نشان بالکل وقت پر آ گیا۔ کسی نے بھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ جھگڑا مکمل لڑائی میں بدلنے سے پہلے ہی بچہ نیچے آ جائے گا۔ مروہ کا غصہ فوراً ختم ہو گیا جب اس نے اتنے پیارے بیٹے کو دیکھا۔ نشان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم نے تمہاری نیند خراب کر دی؟ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ نشان نے بیزاری سے پلٹ کر سوال کیا۔ وہ اپنی نیند میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مروہ کے اندر جھگڑنے کی مزید ہمت باقی نہ رہی۔ وہ دوڑ کر بیٹے کے پاس پہنچی اور نرمی سے مناتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو، میں نے آدھی رات کو تمہاری نیند خراب کی۔
نشان، میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی تمہارے پاپا سے نہیں لڑوں گی، ٹھیک ہے؟ تم نے اوپر کوئی جیکٹ کیوں نہیں پہنی؟ واپس اپنے کمرے میں چلے جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے، جلدی جاؤ ورنہ تمہیں زکام ہو جائے گا۔ وہ ایک محبت کرنے والی ماں کی طرح ٹوکے جا رہی تھی، لیکن نشان نے ماں سے زیادہ بات کرنے کی کوئی نیت نہیں دکھائی۔ وہ وہیں کھڑا رہا اور اپنے والد کو سخت نظروں سے گھورتا رہا۔ ڈیڈی، جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اب جب ڈاکٹر خود یہاں آئی ہیں تو آپ الٹا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ کیا کہا؟ نشان کے الفاظ سن کر آہن چونک گیا۔ اس کا بیٹا مروہ کا ساتھ دے رہا تھا اور اسے جھکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اگر آپ اپنی بات پر قائم نہیں رہتے تو آئندہ مجھے یہ حق ہے جب بھی میں بیمار ہوں تو ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں۔ چھوٹے لڑکے نے آنکھیں گھمائیں اور بغیر مزید بات کیے اوپر واپس چلا گیا۔ مروہ نے بیٹے کو حیرت سے دیکھا۔ صرف ایک جملے میں اس نے اپنے باپ کو خاموش کر دیا تھا۔ اہن غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ سیال کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز تک اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے سے پہلے 2 بار سوچتے تھے، مگر اس کا بیٹا بار بار ایسے ہی کرتا جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچی، انگلیوں کے چرچرانے کی آواز سب نے سنی۔ اس نے مروہ پر گھورتی نگاہیں ڈالی جیسے ذلت کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو۔ چونکہ آپ مجھے چیک نہیں کرنے دینا چاہتے، میں چلتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں فوراً چلی جاتی ہوں۔ مروہ کی کوئی نیت نہیں تھی وہ ایک اور جھگڑا کرے، اس لیے میڈیکل کوٹ اٹھا کر جانے لگی۔ لیکن جیسے ہی وہ دہلیز پار کرنے ہی والی تھی، آہن کی آواز گونجی، مروہ، میں یہ سب صرف اپنے بیٹے کی خاطر کر رہا ہوں۔ اگر تم نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے ماموں اور اس کے خاندان کو اپنی جان کا نقصان کا تاوان دلواؤں گا۔ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے؟ کیوں وہ ہمیشہ ایسا بولتا ہے جیسے میرے پاس کوئی اور راستہ نہ ہو؟ کیا ہر بار مجھے اپنے پیاروں سے دھمکانا ضروری ہے؟ مروہ ایک دم رکی اور بے نیازی سے بولی، ٹھیک ہے، اگر میں تمہاری بے خوابی کا علاج کر دوں تو کیا آپ یہ مہربانی کریں گے کہ ہر وقت مجھے دھمکانا بند کر دیں؟ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا آپ کے برے کرم کے بیچ آ کر برباد ہو جائے۔ پہلی بار آہن کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے کبھی توقع نہ کی تھی کہ وہی بزدل سی عورت جس سے اس نے شادی کی تھی اتنی مضبوط زبان رکھتی ہوگی۔ یوں دونوں نے وقتی طور پر صلح کر لی۔ جب مروہ نے اسے صوفے پر لیٹنے کا کہا تو آہن گھبرا گیا۔ اس کے رویے کی مکمل تبدیلی پر مروہ کو ہنسی آ گئی۔ کیا یہ میری سوئیوں سے ڈر رہا ہے؟ مروہ ایک کرسی کھینچ کر اس کے پیچھے بیٹھ گئی اور چھیڑتے ہوئے بولی، مسٹر سیال، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک سوئی ہے جو مکھی کے ڈنک سے بھی باریک ہے، میں اس سے آپ کا سر تو نہیں توڑ سکتی۔ آہن نے آخری بار اسے گھورا اور پھر آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو پرسکون کیا تاکہ ایکو پنکچر شروع ہو سکے۔ مروہ نے چند سوئیاں نکالیں، ماہرانہ مہارت سے اس کے سر پر لگا کر اعصاب کو متحرک کیا۔ جب اس نے کلیئر اسپتال میں اس کی میڈیکل ریکارڈز دیکھے تھے تو اس وقت ہی اس نے اس کی بے خوابی کا علاج سوچ لیا تھا۔ ویسٹرن میڈیسنز کے مطابق ڈاکٹر اسے انسومینیا کا مریض قرار دیتے اور ڈائزی پام جیسی دوا تجویز کرتے، ساتھ ہی تھراپی کے سیشنز، لیکن روزانہ دوا کھانے کے نتیجے میں مریض کو دوا پر انحصار بڑھ جاتا اور نیند مزید مشکل ہو جاتی۔ یہ عام سا سائیڈ ایفیکٹ تھا۔ مروہ نے اس کی علامات سمجھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اعصاب کو ایسے دباؤ سے روکا جائے جو زیادہ تحریک دیتے ہیں۔ روایتی چینی طریقے
TCM اور جڑی بوٹیوں کے نسخے کو ملا کر علاج کرنے سے آہان کو سائیڈ ایفیکٹس جھیلنے کی ضرورت نہ رہتی۔ اس طریقے سے وہ مرض کی جڑ پر قابو پا سکتی تھی اور اس کے جسم کو دوبارہ صحت مند بنا سکتی تھی۔ جیسے ہی پہلی سوئی لگی، مروہ نے اس کی دبکی ہوئی سسکی نہ سنی۔ اس نے فوراً پوچھا، کیا ہوا؟ کیا آپ کے کانوں میں سنسناہٹ اور دھندلا نظر آنے لگا ہے؟ آہن کے ہاتھ جو ڈھیلے پڑے تھے اچانک مٹھی میں بند ہو گئے، لیکن جواب دینے کے بجائے وہ خاموش رہا۔ مروہ نے دوسری سوئی لگا دی اور نرمی سے کہا، ریلیکس کیجیے، سب ٹھیک ہے، یہ تکلیف عارضی ہے، جیسے ہی دوسری سوئی لگے گی آپ بہتر محسوس کریں گے۔ اپنی پرانی دشمنیوں کو ایک طرف رکھ کر یہ بھی حقیقت تھی کہ مروہ ایک پروفیشنل اور ماہر ڈاکٹر تھی۔ دوسری سوئی لگنے کے بعد آہن کو صرف سنسناہٹ محسوس ہوئی، لیکن پھر فوراً اس کا سر درد کم ہو گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کندھوں سے بوجھ اتر گیا ہو۔ برسوں کا دبا ہوا تھکن اچانک ابھر آیا اور وہ وہیں نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ یہ تو وہ واقعی جانتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ یہی خیال آہن کے ذہن میں آیا اور چند سیکنڈ بعد وہ گہری نیند میں ڈوب گیا۔ مدتوں بعد وہ اتنی پرسکون نیند سویا تھا۔ وہ آخرکار سو گیا۔ مروہ نے سکون کا سانس لیا۔ ایک لمحے کو اس کو لگا کہ یہ علاج کارگر نہیں ہوگا، کیونکہ اس مرض کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مروہ کو شک ہوا کہ وہ دوسری سوئی صحیح پوائنٹ پر لگا بھی پائے گی یا نہیں، مگر شکر ہے سب کچھ اس کے منصوبے کے مطابق ہوا۔ وہ ذرا آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے سوئیاں نکالی آہن کا سر ایک طرف جھک گیا۔ مروہ نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا سر تھام لیا تاکہ وہ خود کو زخمی نہ کر لے۔ خوش قسمتی سے اس نے بروقت سہارا دے دیا، مگر اس لمحے اسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اس کا رخسار محسوس ہوا۔ جیسے ہی اس کی جلد نے اس کے گال کو چھوا، مروہ کے بدن میں ایک عجیب سی سنسناہٹ اور نرمی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ خوفزدہ ہو کر ہاتھ ہٹا بیٹھی، جیسے کوئی دہتا ہوا کوئلہ چھو لیا ہو۔ اسے خود پر ہنسی بھی آئی، کیونکہ اس نے تو خود کو سمجھایا تھا کہ آہن کو اپنی زندگی میں ایک اجنبی سے زیادہ نہ سمجھے، لیکن اس کا یہ غیر ارادی رد عمل اس کے اپنے لیے بھی ناقابل فہم تھا۔ وہ مغرور اور انا پرست شخص غائب ہو چکا تھا نیند کی گہرائی میں۔ آہن بالکل پرسکون لگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی شکنیں غائب ہوئیں۔ وہ نہایت دلکش لگ رہا تھا۔ صاف شفاف جلد، نازک قد و خال، گہری آنکھیں، گھنی پلکیں۔ ایک لمحے کو مروہ اس سے نظر نہ ہٹا سکی۔ اس کی یادوں میں وہی منظر ابھر آیا جب سالوں پہلے آہن نے میگنولیا کے درخت کے نیچے سو رہا تھا۔ کیا وہ سو گیا ہے؟ ہاں، مروہ گھبرا گئی جب اس نے نشان کی آواز سنی۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا آیا اور اس کی نظریں اپنے والد پر جمی رہیں۔ ہاں، وہ سو گیا ہے نشان۔ تم دوبارہ یہاں کیوں آئے؟ کیا تمہیں سو نہیں جانا چاہیے تھا؟ مروہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے میڈیکل کٹ سمیٹی۔ نشان نے ماں کی بات کا کوئی نوٹس نہ لیا اور سیدھا اپنے والد کے پاس جہاں پہنچا۔ دراصل وہ اپنے والد کی صحت کے بارے میں بہت فکر مند تھا، مگر محدود میل جول کے باعث وہ ہمیشہ کم بولنے والا بچہ رہا۔ اپنے والد کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا جس سے وہ بات کرتا۔ نشان، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب تک میں یہاں ہوں وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ سچ؟ یقیناً، کیا تمہیں نہیں پتا میں ایک مشہور ڈاکٹر ہوں؟ میرے پاس آنے والا کوئی مریض اب تک لا علاج نہیں رہا۔ صرف بے خوابی تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ نشان کو قریب لانے کے لیے مروہ نے کیریئر اسپتال کے اپنے تجربات سنانے شروع کیے۔ جب اس نے اپنے کارنامے سنائے تو نشان کے چہرے سے شکنیں کم ہوئیں اور وہ مطمئن سا لگنے لگا۔ اچھا، اس نے سیدھے لہجے میں کہا اور پھر اوپر کمرے کی طرف چل پڑا۔ مروہ حیرت میں پوچھ بیٹھی،
نشان، تم دوبارہ اوپر جا رہے ہو؟ سونے کا وقت ہے۔ مروہ کو حیرت ہوئی کہ اس نے جواب دیا، ورنہ اسے لگا تھا کہ اس کا بیٹا پھر کوئی بات نہیں کرے گا۔ شاید وہ شکر گزار تھا کہ مروہ نے اس کے والد کو بے خوابی کا علاج کیا تھا۔ اس کے مثبت جواب نے مروہ کو مزید حوصلہ دیا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے بڑھی اور بولی، کیا میں تمہیں کمرے تک چھوڑ کر آؤں؟ مجھے یقین ہے تم اکیلا زینہ چڑھنا پسند نہیں کرو گے، ہے نا؟ شکریہ، مگر ضرورت نہیں۔ چند لمحے پہلے جو امید بندھی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ پھر بھی مروہ نے ہار نہ ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ برسوں بعد اسے بیٹے سے ملنے کا یہ موقع ملا تھا، وہ اسے ضائع کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ اوہ، میں تمہارے لیے کچھ اسنیکس لائی ہوں، کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ میں ابھی لیتی ہوں۔ اس نے جواب کا انتظار کیے بغیر بکس کھولا اور براؤنیز نکال لی۔ یہ براؤنیز اس نے اپنی خالہ کے گھر دوپہر میں خود بنائی تھی۔ دراصل یہ تو فہان اور ماہوین کے لیے تھی، کیونکہ وہ میٹھا پسند کرتے تھے۔ اسے کیا خبر تھی کہ شام اچانک اس کا سب سے بڑا بیٹا سامنے آ جائے گا۔ جب تیمار کی کال آئی تھی تو اس نے یہ آخری ڈبہ ساتھ رکھ لیا تھا۔ مروہ نے براؤنیز کا ڈبہ نشان کو تھمایا، لیکن اس کے بولنے سے پہلے ہی ملازمہ آگے بڑھ گئی۔ یہ کیا ہے؟ تم نشان کو گندا کھانا کیسے دے سکتی ہو؟ یہ میں نے خود بنایا ہے، فکر نہ کریں، ان براؤنیز میں کوئی خرابی نہیں۔ مروہ نے وضاحت دینا چاہی، مگر ملازمہ نے بات اس کی سنی انسنی کر دی۔ تو کیا ہوا اگر تم نے خود بنایا ہے؟ تمہیں پتا ہے نشان کون ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے وہ کسی مشکوک عورت کا بنایا ہوا کھانا کھا سکتا ہے؟ نشان، آؤ، اگنور کرو سب کو اور اپنے کمرے میں واپس چلیں۔ تو تم؟ مروہ کی برداشت جواب دے گئی۔ اس پر یہ الزام بہت بھاری تھا۔ بطور ماں وہ اپنے ہی بیٹے کو وہ کھانا نہ دے سکے جو اس نے پیار سے بنایا۔ نشان کو جاتا دے کر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اچانک اس پر جذبات کا ایسا طوفان ٹوٹا کہ وہ سانس نہ لے پائی۔ بالآخر وہ زینے کے پاس بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ملازمہ نشان کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دل میں یہ عجیب سا احساس کیوں ہے، لیکن وہ پیچھے سے آنے والی مانوس سی نظر کو محسوس کر رہا تھا۔ اچانک اس سے یاٹ کا وہ لمحہ یاد آیا جب وہ کیبن میں قید تھی اور اس نے اس طرح التجا کی تھی کہ وہ اس کے پاس آئے تاکہ اس کی انگلیاں دیکھ سکے۔ اچانک نشان پلٹا اور اس روتی ہوئی عورت کو دیکھنے لگا۔ مجھے وہ دے دو۔ مروہ نے خوشی سے نہال ہو کر فوراً براؤنیز کا ڈبہ لے کر بھاگی۔ نشان، مجھے یقین نہیں کہ تمہیں یہ پسند آئیں گی یا نہیں، مگر میں تمہیں یقین دلاتی ہوں یہ بالکل صاف ماحول میں بنائی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہیں اچھی لگیں گی۔ وہ اپنے بیٹے کے سامنے جھک گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر چہرے پر مسکراہٹ دبائی نہیں دبی۔ نشان نے سر اس بات میں ہلایا اور براؤنیز کا ڈبہ لے کر اوپر چلا گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی براؤنیز کھائی تھی نہیں تھی، کیونکہ وہ سیال خاندان کا رکن تھا۔ جو کچھ بھی اسے ملا وہ اعلیٰ اور قیمتی معیار کا ہوتا۔ اس نے میٹھی سی خوشبو سونگھی تو حیران رہ گیا، اس میں شہد کی لطیف سی مہک بھی ہے۔ بیٹے کو براؤنیز دینے کے بعد مروہ مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ واپس ہوئی۔ وہی ملازمہ جس نے اسے ہر طرح روکنے کی کوشش کی تھی اپنے کمرے میں جا کر فون بنانے لگی۔ مس زروکی، وہ عورت جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا وہ آج شام یہاں آئی تھی۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ یہاں کیوں آئی ہے؟ ملازمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور ساری بات بتا دی۔ وہ مسٹر سیال کی حالت چیک کرنے کے بہانے یہاں آئی تھی۔ واقعی ایک پنکچر کے بعد وہ سو گئے۔ اس نے نشان کو براؤنیز کا ڈبہ بھی دیا۔ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکی، مگر نشان نے واقعی وہ لے لیا۔ مس زروکی، یہ عورت آخر ہے کون؟ مسٹر سیال اور نشان نے اسے بھگایا کیوں نہیں؟ دوسری طرف عورت بالکل خاموش ہو گئی۔ ملازمہ کو فون پر سے لیزا کا غصہ صاف محسوس ہوا، کیونکہ دوسری جانب صرف بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ مروہ،
لگتا ہے میں نے تمہیں ہلکا لے لیا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم دوبارہ پلٹ آؤ گی اور اپنے سابقہ شوہر اور اپنے بیٹے کو اپنے قریب کر لو گی. تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیا تم دوبارہ مسز سیال بننا چاہتی ہو؟ میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی. اندھیرے کمرے میں لیزا کی آنکھوں میں خون خوار چمک تھی. مس ضروکی؟ اوہ کچھ نہیں، وہ ڈاکٹر ہے جسے مسٹر سیال نے باہر سے بلایا ہے. برٹا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس مسٹر سیال اور نشان کا اچھی طرح خیال رکھو. لیزا نے میٹھی باتوں سے بڑا برٹا کا اعتماد جیت لیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آخر مسٹر سیال کو کیا ہو گیا ہے مس ضروکی؟ آپ تو اتنی اچھی خاتون ہیں کہ وہ آپ کو فرنٹیئر ہیں، آپ کو فرنٹیئر پہ کیوں نہیں آنے دیتے؟ جب آپ یہاں تھیں تو سب کچھ بہترین تھا. نشان کے لیے کھانے پینے سے لے کر ساری چیزوں کا خیال آپ رکھتی تھیں. آپ کے ہوتے ہوئے زندگی مکمل تھی. کوئی بھی مرد پاگل نہ ہو تو آپ کو دور نہ کرے. مس برٹا، اس پر مزید بات نہ کریں، قصور میرا ہی تھا. ہمیں مسٹر سیال کو الزام نہیں دینا چاہیے. کیا مطلب؟ قصور آپ کا تھا؟ قصور تو نشان کا ہے. بچے ضدی ہوتے ہیں، انہیں سبق سکھانا غلط نہیں. پریشان نہ ہو مس ضروکی، جیسے ہی موقع ملا میں ضرور مسٹر سیال کو منانے کی کوشش کروں گی کہ آپ کو واپس لے آئیں. گفتگو ختم ہونے کے بعد اندھیرے کمرے میں لیزا کے چہرے پر ایک خوفناک اور شفاف مسکراہٹ ابھر آئی. مروہ جب رینٹل اپارٹمنٹ واپس پہنچی تو لوسی جا چکی تھی. ٹیبل پر اس کے لیے کھانا رکھا ہوا تھا. بچے کافی دیر پہلے سو چکے تھے. اوہ میرے پیارے بچوں، مجھے معاف کر دو. مروہ کے دل میں گناہ کا احساس تھا جب اس نے انڈور سینڈلز پہن کر بچوں کے کمرے کا رخ کیا. میرے بچوں، کیا تم سو گئے ہو؟ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور سرگوشی کی. ممی، وقت کیا ہوا ہے؟ آپ کو اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ فہان جاگ رہا تھا. مروہ نے اپنے بیٹے کو باہوں میں بھر لیا. فہان، مجھے معاف کر دو. یہ میری غلطی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں تھی. میں پرامس کرتی ہوں جیسے ہی یہ سب ختم ہو جائے گا میں تمہیں اور مہوین کو لے کے مورانٹا واپس آ جاؤں گی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ممی، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا اچھے سے خیال رکھوں گا. بیٹے کے پختہ باتیں سن کر مروہ دل پر اور بھی بوجھ آ گیا. اس نے اسے سختی سے باہوں میں لیا اور اپنا وعدہ دہراتی رہی. خود کو سمجھاتی رہی کہ اب بچوں کو نظر انداز برداشت نہیں کرنی. اسے سلانے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی. جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا کمرے میں چھوٹا لڑکا بستر سے اٹھ بیٹھا. اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں. مجھے یقین ہے اس بدتمیز نے پھر ممی کو تنگ کیا ہے، ورنہ وہ یوں روتی نہ ہوتی. بدتمیز؟ اگر تم واقعی میرے پاپا ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک مت کرو. فہان نے اندھیرے میں اپنی مٹھی سختی سے بھینچ لی. صبح سویرے مروہ جاگ گئی تاکہ اپنے بچوں کے لیے ان کا پسندیدہ ناشتہ تیار کر سکے اس سے پہلے کہ وہ نئے پری اسکول جائیں. مہوین، اٹھنے کا وقت ہو گیا ہے. آج تمہارا نئے پری اسکول میں پہلا دن ہے. میں نہیں، میری نیند پوری نہیں ہوئی. لڑکیاں ہمیشہ دیر تک سونا پسند کرتی ہیں. چھوٹی سی بچی کمبل میں اور بھی سمٹ گئی جیسے کوئی ننھا سا سست جانور درخت پر لپٹا سو رہا ہو. مروہ کو اپنی بیٹی کی یہ حرکت بہت مضحکہ خیز لگی، لیکن اس نے زبردستی کمبل نہیں کھینچا. اس نے اپنی انگلیاں بیٹی کی گردن پر پھیر دیں اور اس سے گدگدانے لگی تاکہ وہ بستر سے اٹھے. چند ہی لمحوں میں مہوین کے کہکے دراز ہنسی کمبل کے اندر سے سنائی دینے لگی. ادھر فہان تو پہلے ہی جاگ چکا تھا. اس نے کپڑوں کا سیٹ نکالا اور خود ہی تیار ہونے لگا. آدھے گھنٹے بعد تینوں سب کچھ لے کر گھر سے نکلے. ممی، آپ ہمیں لینے کب آئیں گی؟ پلیز ٹائم پر آ جانا. ٹھیک ہے، فہان نے شکوہ کرتے ہوئے کہا.
اسے برا لگا کہ ماں جلدی جلدی اسے اور محفین کو پری اسکول چھوڑنے کی فکر میں تھی۔ میں تم دونوں کو وقت پر پری اسکول سے ضرور لینے آؤں گی، پرومس ہے یہ میرا۔ ماں کا جواب سن کر اس چالاک سے لڑکے نے اپنی بہن کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ دونوں بہن بھائی جانتے تھے کہ اسکول کا ختم ہونے تک انہیں اپنے منصوبہ بندی کرنے کا وقت مل جائے گا۔ فہان پیچھے کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے سوچا، وہ مسٹر سیال کے آفس جانے کا بہانہ کرے گا۔ دوسری طرف مروہ کو بھی اپنی مصروفیات نمٹانی تھی۔ جلد ہی اسے تیمار کے ساتھ طے پائے گئے معاہدے کا نتیجہ معلوم ہو جاتا۔ اگر آہان اچھی نیند کے بعد تازہ دم جاگ گیا تو مروہ کو ولا آنے کی اجازت ملتی اور وہ اس کی بے خوابی کے علاج کو جاری رکھ سکتی۔ لہٰذا بچوں کو پری اسکول چھوڑنے کے بعد اس نے فوراً فرنٹیئر پہ جانا تھا، مگر سب سے پہلے ایک حکیمی دواخانے پر رکنا تھا۔ وہاں اسے تیمار کا میسج ملا، محترمہ مسٹر سیال جاگ گئے ہیں، پلیز فوراً پہنچے۔ دکاندار نے جیسی ہی جڑی بوٹیاں پیک کی، مروہ پوری تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ دوسری طرف فرنٹیئر بے میں آہان برسوں بعد شاندار نیند لینے کے بعد جاگا تھا۔ اسے یاد بھی نہ تھا کہ آخری بار کب وہ اتنی گہری نیند سویا تھا۔ آج اس کا موڈ نہایت خوشگوار تھا۔ آدھے گھنٹے میں سب کو تیار دیکھنا چاہتا ہوں، میٹنگ کے لیے وقت پر کانفرنس روم میں پہنچ جائیں۔ کمرے میں کھڑے ہو کر وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی مدتوں بعد وہ اتنا تر و تازہ لگ رہا تھا۔ نیوی بلو شرٹ اور بلیک سوٹ پینٹ اس کے دبلا پتلا مگر روب دار وجود پر خوب جچ رہا تھا۔ جی مسٹر سیال، تیمار نے فوراً فون انلاک کیا اور واٹس ایپ پر پیغام پہنچا دیا۔ کچھ ہی دیر میں جب آہان نے اپنی گھڑی پہنی تو نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مسٹر سیال، وہ مس مروہ یہاں آ رہی ہیں، کیا بہتر نہیں ہوگا آپ انہیں اپنی حالت چیک کرنے کا موقع دے دیں؟ تیمار، لگتا ہے آج کل تم بہت فارغ ہو گئے ہو۔ آہن جو زینے سے نیچے اتر رہا تھا اس نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی۔ یہ طنزیہ جملہ سن کر تیمار کانپ گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب مزید دخل اندازی اس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ باقی سب مروہ پر تھا۔ اگر وہ چاہتی تو نشان سے قریب ہو تو اسے یہ موقع خود استعمال کرنا ہوگا۔ تیمار آہن کے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ ولا سے نکل رہے تھے تبھی ایک دبلا پتلا سراپا تیز سے باغ کی طرف سے آیا اور سیدھا آہن سے ٹکرا گیا۔ یہ مروہ تھی۔ وہ تقریباً آہن سے جا ٹکراتی کیونکہ اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ تیمار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے فوراً سوچا کہ یہی ہے کہ وہ دونوں کو اکیلا چھوڑ دے، ورنہ پھر کسی جھگڑے میں گھسنے کا خطرہ تھا۔ وہ فوراً بھاگ گیا، آہن اور مروہ کو پیچھے چھوڑ کر۔ مروہ جو تقریباً اس سے ٹکرا گئی تھی پیچھے ہٹی اور ہکلا کے بولی، گڈ مارننگ مسٹر سیال، آپ جا رہے ہیں؟ وہ ادب سے ہاتھ اٹھا کر سلام کر رہی تھی، لیکن چہرے پر عجیب سا بناوٹی سا مسکراہٹ تھا۔ آہن کا چہرہ سخت غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے برفانی نظروں سے مروہ کو دیکھا۔ تم پھر؟ واقعی تمہارے اندر بڑی ہمت ہے۔ پلیز کم آن مسٹر سیال، میں تو بس اپنا کام کر رہی ہوں۔ کل رات آپ نے برسوں بعد سکون کی نیند سوئے کیونکہ میں نے آپ کا علاج کیا تھا، مگر چند سوئیاں کافی نہیں ہوتی۔ آپ کی بیماری ختم کرنے کے لیے اور بھی علاج چاہیے۔ میں تو آپ کے لیے دوائیں بھی لائی ہوں۔ مروہ نے مسکراتے ہوئے پیکٹ کو ہلایا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ آہن کا چہرہ مزید گہرا ہو گیا جب اس نے جڑی بوٹیوں سے بھرے بیگ پر نظر ڈالی تو ماتھے کی شکنیں اور گہری ہو گئیں۔ مجھے ان سب کی ضرورت نہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں اور آپ مریض ہیں، تو آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ مروہ نے اسے چھوٹنے کا موقع نہ دیا۔ جواب کے انتظار کیے بغیر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نبض چیک کرنے لگی۔ آہن فطری طور پر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ اس کی پیشانی کی رگیں ابھر آئیں، لیکن جب اس کی چپتی ہوئی نظریں مروہ کے چہرے پر پڑیں تو وہ رک گیا۔ مروہ کی بادامی آنکھیں گھنی پلکوں کے نیچے
توجہ سے گھوم رہی تھی۔ وہ پوری دیانتداری سے اپنے مریض کی تشخیص کر رہی تھی۔ کچھ لمحوں میں کے بعد اس نے ہلکا سا سر ہلایا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جیسا کہ میں نے سوچا تھا، آپ کی حالت ابھی بھی کافی خراب ہے، لیکن فکر نہ کریں، اگر آپ ایک ہفتے کی دوائیں ہدایت کے مطابق لیتے رہے تو زبردست بہتری آ جائے گی۔ آہن نے اپنا ہاتھ کھینچا اور دواؤں کے بیگ پر نظر ڈالی۔ انہیں میٹس کے حوالے کر دو۔ وہ مجھے یقین نہیں کہ ملازمہ یہ دوائیں سنبھال پائے گی۔ یہ خاص جڑی بوٹیاں ہیں جو نیند میں مدد کرتی ہیں۔ ان کا قہوہ بنانا پڑتا ہے۔ مروہ گیلانی، کیا تم واقعی مجھے بے وقوف سمجھتی ہو؟ میں جانتا ہوں تمہارے دماغ میں کیا چالیں چل رہی ہیں، اور ویسے بھی برٹا کو اس گھر میں 10 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اسے اپنا کام آتا ہے۔ آہن کی بے لاگ باتوں نے مروہ کا چہرہ پیلا کر دیا۔ وہ جان گئی اس سے کچھ چھپانا ممکن نہیں، چاہے وہ کتنی ہی ترکیبیں سوچ لے۔ یہ شخص ہر بار اس کی چال پکڑ لیتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں یہ سب اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میں نشان کو دیکھ سکوں۔ اپنی اولاد کو دیکھنے میں کیا برائی ہے؟ میں اس کی ماں ہوں۔ یہ قانون کے خلاف نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے تب بھی دونوں کو بچوں سے ملنے کا حق رہتا ہے، اور پھر میں واقعی آپ کا علاج کر رہی ہوں۔ آپ کیوں مجھے اس سے ملنے نہیں دیتے؟ کڑوے آنسو مروہ کی روشن آنکھوں کو جلا گئے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے نازک چہرے پر مکمل نا امیدی چھائی ہوئی تھی۔ آہن لمحے بھر کے لیے اس کی نگاہوں میں کھو گیا۔ اسے یاد آیا کس طرح مروہ نے خود کو زخمی کیا تھا تاکہ وہ نشان کو بچا سکے۔ لاکھ اختلافات کے باوجود وہ یہ حقیقت جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ مروہ اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں سے نظریں چرا گیا اور کچھ لمحے چپ کھڑا رہا، پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ ذرا سا فاصلے پر کھڑا تیمار یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے انگوٹھا اٹھا کر اشارہ کیا۔ ویل ڈن میڈم۔ آہن کے چلے جانے کے بعد مروہ سنبھلی تو فوراً کچن کی طرف دوڑی۔ اس نے جڑی بوٹیاں ابالیں اور پھر اوپر کی جانب چڑھ گئی۔ میرے نشان، اس نے بیٹے کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے آواز لگائی۔ چپ رہو، نشان ابھی سو رہا ہے۔ مسٹر سیال نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ دوائی کا قہوہ بناؤ؟ وہی کرو اور نشان کو تنگ مت کرو۔ برٹا نے سختی سے ڈانٹا، مگر بروا نے پرواہ نہیں کی۔ وہ سیدھی کمرے میں داخل ہو گئی، کیونکہ اب جب آہن نے اسے نشان کو دیکھنے کی اجازت دے دی تھی تو پھر ایک معمولی ملازمہ کا ڈر کیسا؟ کمرے میں جا کر اس نے دیکھا کہ نشان واقعی سو رہا ہے۔ وہ آہستگی سے باہر نکل آئی اور نیچے جا کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اوپر گئی اور کمرے کے دروازے پہ دستک دی۔ میرے نشان، جاگ گئے؟ محل تیوانہ آئی ہے، کیا تم ناشتہ کرو گے؟ میں نے پین کیک بنائے ہیں، اگر چاہو تو ٹوسٹ اور جیم بھی ہے۔ اس نے کان لگا کر سنا، مگر اندر سے بالکل خاموشی تھی۔ اس نے کئی بار دستک دی، آہستہ سے نام پکارا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ کیا وہ ابھی بھی سو رہا ہے؟ جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے لگی، اس نے دائیں طرف دیکھا۔ ایک چھوٹا سا وجود اس کے برابر کھڑا تھا اور کوریڈور میں کرخت سی آواز گونجی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ مروہ چونک گئی اور فوراً پیچھے مڑی۔ یہ نشان تھا، وہ جاگ چکا تھا، وہ کمرے میں بالکل نہیں تھا۔ مروہ کا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر جم گیا جب اس نے بھی اپنے بیٹے کو دیکھا۔ نشان، تم جاگ گئے؟ نیچے ناشتہ کرنے کیوں نہیں آئے؟ بھوک نہیں لگی؟ اور تم نے جیکٹ کیوں نہیں پہنی؟ نشان نے اسے خاموشی سے دیکھا اور پلٹ کر چلنے لگا۔ مروہ حیران رہ گئی۔ وہ اس کے پیچھے تیزی سے بڑھی، سوچتی رہی کہ یہ لڑکا صبح سویرے کہاں جا رہا ہے۔ وہ قریب قریب اس کے ساتھ چلتی رہی۔ نشان ایک ہینگنگ گارڈن کی طرف بڑھ رہا تھا۔
واہ، یقین نہیں آتا، اس کے پاس کھیلنے کے لیے پورا باغ ہے۔ شاید امیر لوگ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ مروہ نے ناشتہ لا کر ماربل کی ٹیبل پر رکھ دیا اور دور سے نشان کو کھیلتے دیکھتی رہی۔ نشان، پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں پھر کھیل لینا۔ نہیں، نشان زور سے چلایا۔ مروہ نے تھک کر سوچا، یہ لڑکا واقعی مجھے مشکل میں ڈال رہا ہے، یا تو بالکل بات نہیں کرتا، اور اگر کرتا ہے تو نافرمانی سے۔ کاش یہ اپنے چھوٹے بھائی فہان جیسا ہوتا، جو کم از کم کھانے کے وقت فرما بردار بنتا ہے۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ کیسے اسے کھانے پر آمادہ کریں۔ میرے نشان، کیا تم ناشتے کے بعد پاپا سے نہیں ملنا چاہتے؟ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ناشتے کے بعد تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گی۔ پرومس؟ لڑکا فوراً مڑا اور پوچھا۔ مروہ کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ آ گئی۔ میں جانتی تھی، آٹزم والے بچے چاہے سرد اور خاموش ہوں، مگر وہ ایک شخص سے بے حد جڑ جاتے ہیں۔ اس کے رد عمل سے صاف ظاہر ہے کہ وہ آن کو دل سے چاہتا ہے، شاید وہ ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ مروہ نے دل ہی دل میں رشک سے سوچا، بس دیکھنا اہن سیال، ایک دن میں تمہاری جگہ نشان کے دل میں ضرور لوں گی۔ جیسے توقع تھی، نشان میز پر آیا اور سارا ناشتہ کھا لیا۔ جب برٹا میز صاف کرنے آئی تو حیران رہ گئی۔ نشان، کیا تم نے واقعی سب کچھ ختم کر دیا؟ اس نے ادھر ادھر زمین پر دیکھا۔ جی ہاں، اس نے سب کھا لیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مروہ نے جواب دیا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا میں نے زیادہ کھانا بنا لیا تھا؟ یہ تو بچوں کے لیے عام سا حصہ ہے، یا پھر نشان کم کھانے والا ہے؟ واقعی نشان عام طور پر بہت کم کھاتا تھا، سوائے اس وقت جب اہن خود کھانا بناتا۔ بعد میں برٹا نے کچن میں برتن دھوئے اور پھر فون نکال کر لیزا کو کال ملائی۔ مس ضرور کی، آپ کو یقین نہیں آئے گا جو میں نے یہاں دیکھا۔ اس عورت نے نشان کو اپنا بنایا ہوا کھانا پورا ختم کروا دیا۔ واقعی؟ دوسری طرف ایک تیز آواز ابھری۔ چھنک، جیسے ہی یہ خبر سنی، لیزا کے ہاتھ میں پڑی کینچی زور سے دبی اور پھر پھول کا ڈنٹھل زمین پر گر گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے تو مسٹر سیال سے جھوٹ کہا کہ میز پر کل کا کھانا پڑا ہے، تاکہ وہ سکون سے دفتر جائیں اور نشان کے بارے میں فکر نہ کریں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے نشان کے لیے سادہ سا کھانا بنایا، لیکن اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ میں سوچ رہی تھی یہ اچھا موقع ہے، آپ آ کر اس کے لیے کھانا بنائیں، مگر وہ عورت پھر آ گئی اور میرا سارا پلان خراب کر دیا۔ برٹا کی آواز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ مروہ سے سخت نفرت کرتی ہے اور اسے گھر سے نکال دینا چاہتی ہے۔ دوسری طرف لیزا خاموشی سے پھول کاٹتی رہی۔ وہ ایک کے بعد ایک شاخ کاٹتی رہی، یہاں تک کہ پورا پودا خالی ہو گیا۔